ہماری زندگی میں ایجادات کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ بیسیوں چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ٹیکنالوجی نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جدید دور کے انٹرنیٹ نے برقی پیغامات یعنی ای میل اور چیٹ کے ذریعے پیغام رسانی کو آسان بنا دیا ہے، اور اس طرح انسانوں کے درمیان دوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن اور روزمرہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کے مختلف اشیاء اور اس کی مختلف چیزیں معاشرے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی نے معاشرے کو بہت سارے فائدے بھی پہنچائے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے معاشرے کو بہت سارے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ تو اسی طرح ٹیکنالوجی کے فائدے کیا ہیں اور ٹیکنالوجی کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنفسی ہی یعنی بذات اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز جب معاشرے میں یا ہمارے سامنے پائی جاتی ہے تو وہ بذات خود بری یا اچھی نہیں ہوتی، اس کے استعمال کی وجہ سے یا وہ اچھی ہوتی ہے یا پھر بری ہوتی ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ موبائل فون کا بھی یہی معاملہ ہے۔ موبائل فون کے ساتھ ساتھ ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ریڈیو، وائرلیس فون، پیجر، ٹارچ، گھڑی، الارم، کیلکولیٹر، ٹیپ ریکارڈر، مووی کیمرہ، واک مین اور نہ جانے کیا کیا سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ہی موبائل کے ذریعے، ایک ہی فون کے ذریعے انسان اپنے بہت سارے کام بآسانی کر لیتا ہے۔ اس کو موبائل آنے کی وجہ سے الارم کی اب ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے دور میں کسی بھی بات کو سننے کے لیے اور کسی بھی آڈیو کو سننے کے لیے اس کو واک مین کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج وہ واک مین سے بالکل بے محتاج ہے، واک مین کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیلکولیٹر جو ایک علیحدہ چیز تھی اس کو فون نے اپنے اندر شامل کر لیا۔ اور اسی طرح ٹیپ ریکارڈر ریکارڈنگ کرنے کے لیے بھی ایک الگ چیز تھی، ایک جدا چیز تھی، لیکن موبائل فون نے اپنے ہی اندر اس کو شامل کر لیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک موبائل فون کے اندر شامل ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان دوسری چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، بآسانی اور سہولت کے ساتھ دوسری چیزوں کی ضرورتیں بھی اپنے موبائل فون کے اندر حاصل کر لیتا ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ دوسری طرف اسی موبائل فون سے عریانی، فحاشی اور دیگر بے پناہ معاشرتی مسائل اور الجھنیں بھی جنم لے رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف موبائل نے اپنے اندر بہت ساری سہولیات رکھی ہیں اور بہت سارے فائدے رکھے ہیں، تو دوسری طرف اسی موبائل نے اپنے اندر برہنہ پن یعنی فحاشی اور عریانیت اور گناہ کے اثرات، گناہ کے ذرائع کو بھی اپنے اندر لے رکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو عالمی ماہرین کی تحقیق میں ثابت ہو چکی کہ اگر ایک طرف موبائل فون اور سیلولر سروسز نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو دوسری جانب اس نے خطرناک ترین مسائل بھی کھڑے کر دیے ہیں، جیسا کہ آج ہم اس سے واقف ہو رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے امریکی قانون سازوں کو یعنی قانون بنانے والوں کو موبائل فون کے استعمال سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا، یعنی موبائل فون سے جو خطرات، جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو نقصانات چھپے ہوئے ہیں، ان تمام نقصانات سے خبردار کیا۔ یونیورسٹی آف البنی اور یونیورسٹی پٹسبرگ کے کینسر کے شعبے کے سربراہوں نے امریکی ایوان کے نمائندگان کی قائمہ کمیٹی کو موبائل فون کے نقصانات سے آگاہ کیا اور تجویز کیا کہ موبائل فون کے استعمال کرنے والوں کو اس کے مضر اثرات سے خبردار کیا جانا چاہیے۔ یعنی وہاں کے سائنسدانوں نے
یونیورسٹیوں کو یہ کہا کہ لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ موبائل فون کے ذریعے کینسر پھیلتا ہے، اس کے ذریعے مضر اثرات معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں، مضر اثرات پھیلتے ہیں، یعنی نقصان دہ اثرات، وہ اثرات جن سے انسان کو اور انسانی زندگی کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور کینسر جس کے ذریعے پھیلتا ہے، ان تمام مضر اثرات کو اور نقصانوں کو معاشرے کے اندر بتلا دینا چاہیے۔ یونیورسٹی آف پٹسبرگ کے کینسر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر رونالڈ ہربرمین نے آگاہ کیا ہے، یعنی خبردار کیا ہے کہ ایسی تمام ریسرچ جو یہ کہتی ہیں کہ موبائل فون کے استعمال اور دماغ میں رسولی پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ موبائل فون کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور انسان کو کوئی بیماری نہیں آتی اور نہ ہی کوئی کینسر کا اس سے تعلق ہے، وہ در حقیقت بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی ریسرچ جو یہ کہتی ہیں کہ موبائل کے استعمال اور کینسر میں کوئی تعلق نہیں، وہ ہفتے میں ایک بار موبائل کے استعمال کو کثرت سے استعمال سے تعبیر کرتی ہیں، جبکہ حالیہ دور میں موبائل فون کا استعمال انتہائی بڑھ چکا ہے۔ اوپر جو بات بتائی گئی کہ موبائل فون کا انسان کو کینسر ہونے سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو تحقیق یا ریسرچ بتائی گئی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت پرانی ریسرچ ہے اور اس وقت تحقیقات اتنی بلندی کو نہیں پہنچی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تحقیق کی گئی اور جس وقت یہ ریسرچ کیا گیا کہ کیا موبائل فون سے انسان کی زندگی کو کینسر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، موبائل فون سے انسان کے جسم کو کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے، جب یہ تحقیق کی گئی تھی تو اس وقت موبائل فون کا استعمال بہت ہی کم ہوا کرتا تھا اور ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اتنی سہولیات بھی اس وقت موبائل فون کے اندر نہیں تھیں جتنی سہولیات آج فون کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اتنے کام بھی اس وقت موبائل فون کے اندر نہیں کیے جاتے تھے جتنے آج کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج انسان اس موبائل فون کو بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہے، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موبائل فون آج انسان کا ایک جزو لا ینفک بن چکا ہے، یعنی اس سے جدا نہ ہونے والا جز بن گیا ہے۔ انسان ہر چیز چھوڑ کر رہ سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی بھی انسان اپنا موبائل فون چھوڑ کر نہیں رہ سکتا۔ تو اس دور میں موبائل فون کا استعمال اور کثرت سے استعمال کرنا، زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا انسان کی زندگی میں کینسر لاتا ہے اور انسان کو کینسر کا مریض بنا دیتا ہے۔ ڈیوڈ کارپینٹر اور ڈاکٹر ہربرمین کی تحقیق کے مطابق موبائل فون استعمال کرنے والے بچوں میں کینسر کا خطرہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی بچوں کو موبائل فون کے استعمال کرنے کی وجہ سے کینسر کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انہیں کینسر بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا ماڈل بھی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ موبائل فون سے خارج ہونے والی برقناطیسی شعاعیں بالغوں کے مقابلے میں بچوں کے دماغ میں کتنی دور تک گھس جاتی ہیں، یعنی موبائل فون سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اور اس سے جو وائرس نکلتا ہے، جو کرنیں نکلتی ہیں، وہ بچوں پر زیادہ مؤثر ہیں، یعنی بچوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہیں بمقابلہ جوان لڑکوں کے، جوان بچوں کے۔ جو لڑکے بالغ ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، ان سے زیادہ نقصان چھوٹے بچوں کو پہنچتا ہے اس کے نکلنے والی شعاعوں کی وجہ سے۔ ڈاکٹر ہربرمین کا کہنا ہے کہ ان کا یہ انتباہ، یعنی اس طرح خبردار کرنا اور یہ بتلا دینا، اس تحقیق کی بنیاد پر ہے جس کی ابھی اشاعت نہیں ہوئی، یعنی یہ ایسی تحقیق ہے جس کو ابھی شائع نہیں کیا گیا اور جس کو ابھی تک عام نہیں کیا گیا۔ ہمیں اس حوالے سے کسی تحقیق کی اشاعت کا انتظار کیے بغیر حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت بھی اتنی تحقیق موجود ہے جس کے بل بوتے پر موبائل فون کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں
کہ وہ تحقیق ابھی سامنے نہیں آئی، عام نہیں کیا گیا، اس کی پبلش نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک یہ تحقیق لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی اور منظر عام پر نہیں آئے گی اس وقت تک موبائل فون کا استعمال کرنا بالکل بجا ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ بلکہ جب ہمیں پتہ چل چکا کہ موبائل فون کی وجہ سے انسان کی زندگی پر بہت سارے مضر یعنی نقصان دینے والے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اب ہمیں کسی تحقیق کا انتظار کیے بغیر اپنی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے بچا لینا چاہیے، اور حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے موبائل فون زیادہ استعمال کرنے سے خود کو بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ڈاکٹر ہربرمن کا کہنا ہے کہ بچوں کو موبائل فون کے استعمال سے دور رکھا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ موبائل پر بات کرتے وقت ایک ہی کان کو مسلسل استعمال نہ کریں اور بچے صرف ایمرجنسی کی صورت میں موبائل فون استعمال کریں، جبکہ بڑے کوشش کریں کہ فون کو اپنے سر سے دور رکھیں۔ آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ موبائل فون کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ موبائل فون اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی موبائل فون کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے سروں کے پاس رکھتے ہیں، اور اس بات پر بار بار میڈیا میں بھی توجہ دلائی گئی کہ موبائل فون اپنے سر کے پاس نہ رکھیں بلکہ موبائل فون کو اپنے جسم سے 10 فٹ دور رکھیں تاکہ اس کی شعاعیں اور اس سے نکلنے والی کرنیں انسان کے دماغ کو اور انسان کے دل کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو ڈاکٹر ہربرمن نے بھی یہی کہا ہے کہ بچوں کو موبائل فون کے استعمال سے دور رکھا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ موبائل پر بات کرتے وقت ایک ہی کان کو مسلسل استعمال نہ کریں۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلسل ایک ہی کان کو استعمال کرنے کی وجہ سے سماعت پر یعنی سننے کی انسان کی جو صلاحیت ہے اس پر اثر پڑتا ہے، اور بچے صرف ایمرجنسی کی صورت میں یعنی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے موبائل کو استعمال کرنے کی تو ایسی صورت میں بچے موبائل فون استعمال کریں، جبکہ بڑے کوشش کریں کہ فون کو اپنے سر سے دور رکھیں، جہاں تک ہو سکے فون کا کم سے کم استعمال کریں۔ گزشتہ برس ایک سروے میں ثابت ہوا کہ 16 سے 20 سال کی عمر کے نوجوان ایک دوسرے کو میسج کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یعنی جن کی عمر 16 سے 20 سال ہوتی ہے، 16 سے 20 سال تک 17، 18، 19 اور 20، اس عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو میسج کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یعنی وہ زیادہ فون پر بات نہیں کرتے، صرف میسج کرتے ہیں اور پیغام رسانی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رائل سوسائٹی آف لندن نے ایک پیپر شائع کیا ہے جس کے مطابق وہ بچے 24 سال کی عمر سے پہلے موبائل فون کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، ان میں 29 سال کی عمر میں یعنی 29 کی عمر میں دماغ کے کینسر کے امکانات ان لوگوں سے 5 گنا بڑھ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس عمر میں فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کینسر کا پیدا ہونا اور کینسر کا خطرہ تقریباً 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جنہوں نے موبائل کا استعمال بچپن میں نہیں کیا، یعنی جن لوگوں نے موبائل کا استعمال بچپن میں نہیں کیا ان کے مقابلے میں ان کو کینسر کا 5 گنا یعنی 5% زیادہ خدشہ ہے اور خوف ہے کہ ان کو زیادہ کینسر آ سکتا ہے۔ تاہم موبائل فون کا استعمال، موبائل فون کے ذریعے آن لائن گیمز کا استعمال، موبائل فون میں انسٹالڈ گیمز کا استعمال، کمپیوٹر یا ٹی وی پر گیمز کا استعمال یا ویڈیو گیمز پر گیمز کے استعمال کے اثرات میں فرق ہے۔ اسی طرح گیمز کے اثرات بھی اس کی نوعیت پر منحصر ہیں، یعنی اسی کی قسم پر وہ منحصر ہیں۔ پرتشدد گیمز ایکسرسائز گیمز کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ماہرین متفق ہیں کھیل کود اور ورزش انسان کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی جسمانی طور پر اگر انسان کھیلتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور جسمانی ورزش کرتے ہیں تو اس سے بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے اور بچوں کے جسم میں طاقت اور قوت آتی ہے۔
اور ورزش انسان کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور ویڈیو گیمز سمیت بیٹھ کر کھیلی جانے والے اکثر کھیلوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، تاہم ایک نئے مطالعاتی جائزے سے یہ دلچسپ انکشاف ہوا، یعنی یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ویڈیو گیمز ایسے بھی ہیں جو بچوں میں موٹاپا کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے ویڈیو گیمز کھیلنے سے ورزش کے تقاضے کچھ نہ کچھ پورے ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر بروس بیلی کے مطابق باکسنگ، ڈانسنگ اور ساکر سمیت بہت سی اقسام کی ویڈیو گیمز میں بچے ایکسرسائز کی مشین کے مقابلے میں اپنی زیادہ توانائی یعنی اپنی زیادہ قوت خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگرچہ ان گیمز سے بچوں میں موٹاپا کا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ان والدین اور صحت کے ماہرین کے لیے ایک مفید طریقہ کار ہو سکتا ہے، یعنی اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کا فائدہ ہونا چاہیے اس طرح کا فائدہ اس طرح کے ویڈیو گیمز سے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے موٹاپا کم ہو سکتا ہے، تو اس سے موٹاپا کم نہیں ہو سکتا، اور خاطر خواہ فائدہ یعنی جو فائدہ چاہا گیا ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بچوں کی جسمانی سرگرمیوں میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایسے والدین کے لیے اس طرح کے ویڈیو گیمز مفید تو ہیں، یعنی فائدہ مند تو ہیں، لیکن جس طرح فائدہ مند ہونا چاہیے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ڈیب لونزر امریکی ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ کلینک میں بچوں کے امراض کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اس تحقیق میں حصہ نہیں لیا، مگر اس مطالعے کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جن لوگوں نے اور جن ڈاکٹروں نے، جن ماہرین نے اور جن محققین نے اس کی تحقیق کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، لیکن خود انہوں نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو باہر نکلنا چاہیے، مگر اور بھی ایسے طریقے ہیں جن سے ورزش ممکن ہے۔ کم از کم یہ بچوں کے لیے جسمانی ورزش کا اچھا آغاز ہے جو سال بھر کیا جا سکتا ہے اور انہیں مصروف بھی رکھتا ہے۔ یہ ان کے لیے تفریح ہے، ان سے ان کی خوراک یعنی ان کا کھانا پینا، ان سے ان کی خوراک ٹھیک طرح ہضم ہوتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش سے منسلک یعنی ورزش سے جڑی ہوئی تمام ویڈیو گیمز فائدہ مند نہیں ہوتے، یعنی جس طرح ابھی کہا گیا کہ بعض ویڈیو گیمز ایسے ہیں جن کے ذریعے موٹاپے کو کم کیا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے موٹاپا کم ہو سکتا ہے، تو ان ویڈیو گیمز کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش سے جڑے ہوئے تمام ویڈیو گیمز فائدہ مند نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر وائی باکسنگ گیم میں وائی گولف کی نسبت زیادہ اچھل کود شامل ہے، اور اسی کھیل میں جسمانی سرگرمی کی مختلف لیول بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، مگر ماہرین کے مطابق ان کی تحقیق تمام اقسام کے ویڈیو گیمز کو جسمانی ورزش کا نعم البدل قرار نہیں دیتی۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو گیم جسمانی ورزش کے لیے مفید ہے، اس ویڈیو گیم سے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے انہوں نے بھی اپنی دوسری بات یہ کہی ہے کہ جس طرح انسانی جسم کو ورزش سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے ویڈیو گیم سے اس طرح کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی بات ہے جنہوں نے کہا کہ ویڈیو گیم سے فائدہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ویڈیو گیمز کے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق، یعنی برطانیہ کا وہ ادارہ جو خبریں عام کرتا ہے اور جو خبریں پہنچاتا ہے، تو اس برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں یہ پایا کہ جو بچے روزانہ 1 گھنٹے سے کم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، وہ ان بچوں کے مقابلے میں معاشرے سے زیادہ ہم آہنگ ہوتے ہیں، یعنی معاشرے سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور معاشرے سے زیادہ جڑے ہوئے رہتے ہیں جو ویڈیو گیمز بالکل نہیں کھیلتے۔
لیکن جو بچے روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ بچے مجموعی طور پر یعنی عام طور پر اپنی زندگی سے بہت کم مطمئن پائے گئے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ویڈیو گیمز میں مصروف ہے اور ان کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور معاشرے کے مسائل سے وہ واقف نہیں ہوتے، لہٰذا اپنی زندگی سے بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ عام طور پر والدین ویڈیو گیمز کو اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما کا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی معاشرے میں بھی والدین اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کو ایک زہر سمجھتے ہیں اور ان کے لیے مضر یعنی نقصان دہ سمجھتے ہیں اور ان کے جسم کے بڑھنے کا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی ویڈیو گیمز کے ذریعے بچے کے جسم کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ویڈیو گیم سے بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہونے کے علاوہ ریاضی اور سائنس میں بھی ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یعنی جدید سائنس نے یہ کہا ہے کہ اتنے نقصانات نہیں ہیں، بلکہ ویڈیو گیم سے بچوں کے اندر علمی اعتبار سے ترقی ہوتی ہے، پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ریاضی کی صلاحیت بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور سائنس میں بھی ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی آف میلبورن کے پروفیسر کی سربراہی میں ماہرین کی ٹیم نے ویڈیو گیمز کے بچوں کی ذہنی نشو و نما پر اثرات کے حوالے سے تحقیق کی، جس کے مطابق بچوں میں روزانہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے ان کی قوت فیصلہ اور حافظے پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، جو تعلیم کے میدان میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کمیٹی نے یہ کہا، اس تنظیم نے یہ کہا کہ ویڈیو گیمز کے کھیلنے کی وجہ سے بچے کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، بچے کا ذہن بڑھتا ہے اور بچے کے اندر زیادہ سوچنے کی بلندی پیدا ہوتی ہے اور فکر کی بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس مطالعے میں پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اسسمنٹ نامی ٹیسٹ کے نتائج استعمال کیے گئے۔ یہ 15 سال عمر کے بچوں کا بین الاقوامی ٹیسٹ ہے، جس میں ان کی عادات و اطوار کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے ان میں مطالعے، سائنس اور ریاضی کے حوالے سے قابلیت جانچی جاتی ہے۔ اس کے نام سے مشہور اس ٹیسٹ سے حاصل ہونے والے نتائج ہر 3 سال بعد شائع کیے جاتے ہیں۔ مطالعے کے مطابق 15 سال کی عمر کے وہ بچے جو روزانہ ایکشن ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، سائنس میں ان کا اسکور عالمی اوسط سے 17 پوائنٹ زیادہ، جبکہ ریاضی میں 15 پوائنٹ زیادہ رہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ماہرین نے کہا کہ ایکشن گیمز میں بچوں کو جلدی فیصلہ کر کے ان پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ایکشن گیمز ہیں، ایکشن گیمز کی وجہ سے بچوں کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور قوت فیصلہ بڑھتا ہے، یعنی کس بات پر اور کس کام پر کون سا فیصلہ کرنا چاہیے، اس طرح کی قوت اور اس طرح کی قابلیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس نے اور ایسے طلباء نے جنہوں نے ایکشن ویڈیو گیمز کھیلے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مطالعے کے مطابق یعنی تحقیق کے مطابق 15 سال کی عمر کے وہ بچے جو روزانہ ایکشن ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، یعنی ایسے ویڈیو گیمز جن کے اندر ایکشن ہوتا ہے، سائنس میں ان کا اسکور عالمی اوسط سے 17 پوائنٹ زیادہ ہے۔ یعنی دنیا بھر میں سائنس کا جو اوسط ہے، جو ایوریج ہے، اس حساب سے جو لڑکے ایکشن گیمز کھیلتے ہیں ان کا ایوریج اور ان کا اوسط 17 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور ریاضی میں 15 پوائنٹ زیادہ رہا، یعنی ریاضی میں ان کا اوسط 15 پوائنٹ عالمی مطالعے کے مطابق زیادہ رہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ماہرین نے کہا کہ ایکشن گیمز میں بچوں کو جلدی فیصلہ کر کے ان پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، جبکہ گیم کے پچھلے لیولز میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی ایکشن گیمز میں جیسے لیول بڑھتا جاتا ہے اور اسٹیج بڑھتا جاتا ہے،
تو اسی طرح پیچھے اس لڑکے نے اپنے پچھلے والے لیول میں اور پچھلے والے اسٹیج میں جو غلطی کی تھی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے اس کے جو پوائنٹس کم ہو گئے تھے ان پوائنٹس کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کو ہر چیز یاد رکھتے ہوئے اگلا لیول اور اسی طرح اگلا اسٹیج کھیلنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور ذہن اس کا ترقی کرتا ہے اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ بھی اس کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اگلے لیولز میں ان کی تکرار جاری رہتی ہے۔ ان باتوں کا اثر بچوں کی یادداشت اور قوت فیصلہ پر پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا، جو حساب کتاب کرنے اور سابق یاد کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو آن لائن معموں پر مشتمل گیمز کھیلتے ہیں، جیسے پزلز، معموں پر مشتمل گیمز کھیلتے ہیں، ان میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت خوب تر ہوتی ہے، غرض کہ یہ تمام پہلو جو بظاہر تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تعلیم کے میدان میں بہتر کارکردگی دکھانے میں بچوں کے مددگار بنتے ہیں۔ یعنی خلاصتاً یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکشن گیمز کی وجہ سے بچوں پر ذہنی نشو و نما کا فرق پڑتا ہے، یعنی بچوں کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور بچوں کا ذہن بڑھتا ہے۔ البتہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس مطالعے کو پرتشدد ویڈیو گیمز کے حق میں دلیل نہ سمجھا جائے، یعنی جس کے اندر سختی ہوتی ہے، ایسے ویڈیو گیمز کے لیے اس بات کو دلیل نہ سمجھی جائے کہ ماہرین نے کہا ہے کہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے فائدہ ہے اور ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچوں کا ذہن بڑھتا ہے اور ان کی سوچ بڑھتی ہے اور کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے اس کی قوت اور قابلیت بڑھتی ہے، اس بات کو دلیل نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان کے منفی اثرات، یعنی اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کا جو دوسرا پہلو ہے، اس کے نقصانات کا پہلو، وہ پہلو منفی اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اساتذہ کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ تدریس میں مدد دینے کے لیے کلاس روم میں ایسے ویڈیو گیم سے مستفید ہوا جا سکتا ہے، یعنی ایسے ویڈیو گیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جن میں تشدد نہ ہو اور جو کھیل میں تعلیم کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچوں کی نشو و نما پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور وہ ویڈیو گیمز ایسے نہ ہوں کہ جس کے اندر صرف وقت کی تباہی ہو اور وقت کا ضیاع، یعنی ضیاع وقت ہو، وقت کا ضائع ہو جانا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچے بالکل جنونی ہو جائیں اور ان کے ذہنوں پر ہمیشہ یہ بات سوار ہو کہ میں آگے کا لیول بھی مجھے پورا کرنا ہے۔ برطانیہ میں 2 سال قبل ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچوں کی نشو و نما پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، مگر اس کا وقت 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک ہی محدود ہونا چاہیے، یعنی گیم کھیلنے کا وقت صرف 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے اور موبائل فون نے ایسے گیم متعارف کروائے ہیں، یعنی ایسے گیمز سامنے لائے ہیں معاشرے کے کہ جو دن بھر کھیلے جا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جتنا وقت اس کے اندر گزارا جاتا ہے اتنے پوائنٹس اس کو ملتے ہیں اور اتنے لیولز وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسے ویڈیو گیمز بے حد مضر ہیں اور بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو برطانیہ نے کہا تو اس کے مطابق صرف وہ گیم ایسی ہو جو 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے یا 2 گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 3 گھنٹوں کے اندر وہ گیم ختم ہو جائے، تو مگر اس کا وقت 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ وقت گیم کھیلنے کو ماہرین نے نقصان دہ قرار دیا۔ موبائل فون کے استعمال کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو اس سے دور ہی رکھنا چاہیے، البتہ ایمرجنسی یا انتہائی ضرورت کے وقت بچے موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں، تاہم اگر بچوں کو مقررہ وقت کے لیے مفید گیمز کھیلنے کی اجازت دی جائے، یعنی ایسے گیمز کھیلنے کی اجازت دی جائے جن سے کوئی فائدہ ہو، تو اس کے ساتھ ان کی جسمانی ورزش کا بھی اہتمام اور ترغیب ہونی چاہیے، یعنی ایسے مقررہ وقت میں ان کو گیمز کھیلنے کی اجازت دے دینا چاہیے
کہ تمہارا یہ وقت ہے، تم اس وقت کے اندر گیمز کھیلنا چاہو تو گیمز کھیل لو. تو اس کی وجہ سے انسان کے ذہن کے اندر ایک نظام بن جاتا ہے، ایک وقت بن جاتا ہے کہ مجھے اس وقت گیم کھیلنا ہے، پھر اس کے بعد مجھے دوسرا کام کرنا ہے. تو اس طرح ایک نظام بن جاتا ہے، ایک معمول بن جاتا ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے. تو اس طرح ان کو گیم کھیلنے کا ایک وقت مقرر کرنا چاہیے، اور پھر صرف گیم کھیلنے کی اجازت دینا ہی کافی نہیں، گیمز کھیلنے کی اجازت دینے کے باوجود ان کے جسمانی نشو و نما کا خیال بھی کرنا چاہیے کہ ان کے جسم کو کس طرح بڑھائیں، ان کے ذہن کو کس طرح بڑھانا چاہیے، اس طرح کی فکر کرنی چاہیے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ اگر بچوں کو مقررہ وقت کے لیے مفید گیمز یعنی جن سے کوئی فائدہ ہو، اور اس کا وقت بھی 1 گھنٹے سے 3 گھنٹوں تک مفید گیمز کھیلنے کی اجازت دی جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی ورزش کا بھی اہتمام اور ترغیب ہونی چاہیے. گیمز کی وجہ سے جسمانی ورزش تو نہیں ہو پاتی، صرف ذہنی ورزش ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہنی ورزش کے بعد انہیں جسمانی ورزش بھی کروانا چاہیے. جس طرح جسمانی کھیل ہیں، کبڈی وغیرہ، تو کہ جن کے اندر جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم بڑھتا ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے، تو اس طرح کا اہتمام اور ان کو اس طرح کی ترغیب دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے جسمانی کاہلی اور موٹاپے وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں. جب صرف گیمز کھیلیں گے تو ذہن بڑھے گا، ذہن کی نشو و نما ہوگی، لیکن مستقل بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی بیٹھے ہی رہنے کی وجہ سے اس سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر بچے یہ ویڈیو گیمز موبائل فون پر کھیلنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں انسٹالڈ گیمز کھیلنے کو دیے جائیں، یعنی جو پہلے سے موبائل فون میں ہے، یعنی آن لائن گیمز نہیں، جو پہلے سے ہیں اس طرح کے گیمز انہیں کھیلنے کو دیے جائیں، اور اپنا زیر استعمال فون استعمال کیے دینے سے گریز کیا جائے. اگر دینا ضروری ہو تو سمز کو آف کر دینا چاہیے، یعنی اس کے اندر جو سم ہوتی ہے اس سم کو آف کر دینا چاہیے، فلائٹ موڈ پر کر دینا چاہیے، یا سم کو نکال لینا چاہیے، تاکہ وہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ساتھ برقناطیسی شعاعوں کے مضر اثرات، یعنی جو میگنیٹک شعاعیں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کو، انسان کے دماغ کو اور انسان کے دل کو کمزور کرتی ہیں، اس طرح کے ان کے اندر اثرات ہوتے ہیں. تو وہ بچے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو کمزور نہ کر لیں، اور شعاعوں کے مضر اثرات اور موبائل فون پر غلط نمبر ڈائل کرنے سے بھی بچے بچے رہیں. تو اس طرح ان کی دیکھ بھال کرنا چاہیے بچوں کی، اور اس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بچوں پر گیمز کھیلنے کی وجہ سے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. تو اس ساری بات میں اور سارے مضمون میں خلاصہ یہ نکلا کہ زیادہ سے زیادہ گیمز کھیلنے کی وجہ سے بچوں پر نقصانات ہیں، اور بچوں پر مضر اثرات پڑتے ہیں، نقصان پہنچانے والے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ فائدہ صرف ذہنی نشو و نما کا فائدہ ہے، ذہن اس سے بڑھ سکتا ہے لیکن جسمانی ورزش اس سے نہیں ہو سکتی. موٹاپا پڑتا ہے اور جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور ذہن کو بڑھانے والے بھی ہر گیم ذہن کو نہیں بڑھاتا، بلکہ بہت کم ویڈیو گیمز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور ذہن بڑھتا ہے. ورنہ بہت سارے بلکہ اکثر و بیشتر گیمز ایسے ہیں جس کی وجہ سے بچوں پر مضر اثرات پڑتے ہیں. یہ تو ذہنی اعتبار سے، نشو و نما کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے یہ تحقیق تھی. لیکن ایک اور اثر جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے زیادہ سے زیادہ فون کا استعمال کرنے کی وجہ سے، وہ ہے آنکھوں کی بینائی کا ختم ہو جانا. موبائل فون سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اور اس کے جو ذرات نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے ماہرین اور طبی ماہرین نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی آنکھیں بہت کمزور ہوتی ہیں اور ابھی وہ کچی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے موبائل فون اپنے مضر اثرات اس بچے کے اندر ڈال دیتا ہے اور
کچھ ہی وقت میں، یعنی بچہ اپنی کم عمر ہی میں بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے اور بینائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود ہم بھی موبائل فون کا کم سے کم استعمال کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو بھی ویڈیو گیمز کھیلنے سے دور رکھیں، اور جہاں تک ذہنی نشو و نما کی بات ہے، وہ ذہنی نشو و نما کسی اور کاموں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مختلف ذرائع اور مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے ذہنی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سوچ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو گیمز کے مضر اثرات سے، موبائل فون کے مضر اثرات سے اور کمپیوٹر کے مضر اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔